بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیریس قسط نمبر 6۔ آزمائش کا وقت اور صبر کی عظیم مثال۔ مدینہ منورہ کی گلیاں خاموش تھیں، لیکن فضا میں ایک عجیب سا بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ وقت گزر چکا تھا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ، وہ عظیم صحابی جنہوں نے اپنی جان، مال اور ہر چیز اللہ کی راہ میں قربان کی، اب زندگی کے ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہے تھے۔ ایک ایسا مرحلہ جہاں صبر، حکمت اور ایمان کا سخت امتحان تھا۔ فتنوں کا دور۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد امت مسلمہ ایک نازک دور میں داخل ہو گئی تھی۔ مختلف گروہ بن چکے تھے اور ہر طرف بے چینی پھیل رہی تھی۔ حضرت طلحہ ان لوگوں میں سے تھے جو ہمیشہ امت میں اتحاد چاہتے تھے۔ ان کا دل کبھی بھی تفرقے کو قبول نہیں کرتا تھا۔ وہ اکثر فرمایا کرتے، یہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت ہے، اسے ٹوٹنے نہ دو۔ اصلاح کی کوشش۔ جب حالات مزید خراب ہونے لگے تو حضرت طلحہ نے دیگر صحابہ کے ساتھ مل کر اصلاح کی کوشش شروع کی۔ ان کا مقصد صرف ایک تھا، مسلمانوں کے درمیان صلح اور بھائی چارہ قائم کرنا۔ وہ لوگوں کو سمجھاتے، نصیحت کرتے اور ہر ممکن طریقے سے فساد کو روکنے کی کوشش کرتے۔ ایک دن انہوں نے ایک مجمع میں کھڑے ہو کر فرمایا، اے لوگو، دنیا کی خاطر آپس میں لڑنا چھوڑ دو، اللہ کے سامنے ہمیں جواب دینا ہے۔ ان کی آواز میں درد تھا، آنکھوں میں آنسو اور دل میں امت کی فکر۔ جنگ جمل کا پس منظر۔ لیکن حالات اس قدر تک بگڑ چکے تھے کہ آخر کار جنگ جمل کا واقعہ پیش آیا۔ یہ ایک ایسا وقت تھا جب مسلمان خود ایک دوسرے کے سامنے آ گئے۔ حضرت طلحہ اس جنگ میں شریک تو ہوئے، مگر ان کا مقصد لڑائی نہیں تھا بلکہ صلح کروانا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح خون ریزی رک جائے اور امت دوبارہ ایک ہو جائے۔ ایک دل دہلا دینے والا لمحہ۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت طلحہ کا آمنا سامنا ہوا۔ یہ دونوں عظیم صحابی ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے، لیکن دلوں میں محبت اور احترام تھا۔ حضرت علی نے حضرت طلحہ کو یاد دلایا، اے طلحہ، کیا تمہیں وہ بات یاد نہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم ایک دن حق پر ہوتے ہوئے بھی ایک گروہ کے خلاف کھڑے ہوگے؟ یہ سنتے ہی حضرت طلحہ چونک اٹھے، ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے فوراً کہا، ہاں مجھے یاد آ گیا، میں اس جنگ سے الگ ہو جاتا ہوں۔ میدان چھوڑنے کا فیصلہ۔ حضرت طلحہ نے فوراً جنگ سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے گھوڑے کا رخ موڑا اور میدان جنگ سے دور جانے لگے۔ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا، کیونکہ اس وقت ہر طرف جذبات بھڑکے ہوئے تھے اور پیچھے ہٹنا آسان نہیں تھا۔ لیکن حضرت طلحہ نے دنیا کی نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی کو ترجیح دی۔ شہادت کا عظیم مقام۔ جب وہ میدان سے واپس جا رہے تھے تو ایک تیر آ کر انہیں لگا۔ یہ تیر ان کی ٹانگ میں لگا اور زخم گہرا تھا۔ حضرت طلحہ زمین پر گر پڑے، خون بہنے لگا، لیکن ان کے لبوں پر صبر تھا، شکوہ نہیں۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، اے اللہ، میں نے ہمیشہ تیری رضا چاہی، مجھے قبول فرما۔ کچھ ہی دیر بعد وہ عظیم صحابی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی۔
حضرت طلحہ کی شہادت دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیش گوئی کی تکمیل تھی جس میں آپ نے فرمایا تھا ہر نبی کا ایک شہید ہوتا ہے اور میرا شہید طلحہ ہے۔ یہ الفاظ حضرت طلحہ کے عظیم مقام کی گواہی دیتے ہیں۔ ایک عظیم زندگی کا اختتام حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی زندگی ایمان، قربانی، بہادری اور سخاوت سے بھری ہوئی تھی۔ انہوں نے جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان بچائی، اپنی دولت اللہ کی راہ میں خرچ کی، امت کے اتحاد کے لیے ہمیشہ کوشش کی اور آخر کار شہادت کا عظیم مقام حاصل کیا۔ ہمارے لیے سبق: حضرت طلحہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے مشکل حالات میں صبر اور حکمت سے کام لینا چاہیے، امت کی بھلائی کو اپنی خواہشات پر ترجیح دینی چاہیے، اگر غلطی کا احساس ہو جائے تو فوراً رجوع کرنا چاہیے۔ اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہے، نہ کہ دنیا کی جیت میں۔ اختتامیہ: حضرت طلحہ کی یہ داستان ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے، ایک ایسا انسان جس نے ہر لمحہ اللہ کے لیے جیا اور اللہ کے حضور سرخرو ہو کر حاضر ہوا۔ آج ہمیں بھی سوچنا چاہیے، کیا ہم اپنی زندگی اللہ کے لیے گزار رہے ہیں؟ اللہ تعالی ہمیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری اسٹوری اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے روشنی ہدایت، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں، اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی اسٹوریاں ملیں گی۔